ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال مظلوم کربلا حسین ابن علی، حل من ناصر ینصرنا۔ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حضرت داران امام شب عاشور کی مجلس ہے قیصر باغ بامبے کی، 1442 ہجری 2020 کی، جو آن لائن ہو رہی سفینۃ النجات، زینبیہ اور علی چینل۔ آج کی یہ مجلس پرسے کی مجلس ہے۔ یہ رات ابھی آپ مسلسل ہر جگہ یہی نوحہ سن رہے کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ جڑ جائے گی زینب۔ آج صرف ذہنوں میں یہی ہے کہ یہ رات ڈھلے گی، مصیبت کی صبح کا آغاز ہوگا۔ کل کی صبح اسلام کی ڈیسٹنی بدلی، اسلام کی تقدیر بدلی 61 ہجری میں۔ جو اسلام ختم ہو رہا تھا، فنش ہو رہا تھا، 1,24,000 نبیوں کی محنت ختم ہو رہی تھی۔ فاطمہ کے لال نے اپنی قربانی کو دیکھ کے، اس سیکریفائس کو دیکھ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، ورنہ وہ اسلام ہوتا جو یزید دے رہا تھا۔ سارے نبیوں کی محنت ختم ہوتی۔ اسی لیے مولا حسین کے لیے زیارت میں ہم کہتے ہیں کہ تم وارث آدم ہو، وارث نوح ہو، وارث ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ زیارت وارثہ میں آپ کہتے ہیں ہر امام وارث آدم ہے، لیکن کسی امام کو نہیں کہتے، صرف مولا حسین کو کہتے ہیں۔ جیسا امیر المومنین صرف امام علی کو بولتے ہیں، ہر امام امیر المومنین، لیکن یہ ٹائٹل، یہ لقب صرف مولا کا۔ اسی طرح ہر امام وارث نبی ہے، لیکن آج ہم جب زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ آدم کے بھی وارث ہیں، اس لیے کہ جو اسلام لے کر آدم آئے تھے وہ اسلام 61 ہجری میں ختم ہو جاتا ہے۔ 50 ایئرس کا پیریڈ ہے صرف۔ اللہ کے رسول کی وفات 11 ہجری اور 61 ہجری میں 50 ایئرس میں اسلام زیرو ہو گیا تھا، فنش کر دیا تھا یزید نے۔ اسلام میں اس وقت میں صرف یوتھ کو بول رہا جو قیصر باغ کی میری مجلس سن رہے، پوری دنیا سن رہی۔ آج 30-40 منٹ پڑھوں گا بس، اس لیے کہ یہ رات مصائب کی رات ہے، رونے کی رات ہے، گریہ کرنے کی رات، ماتم کی رات، پرسے کی رات۔ یہ رات بیٹھ کے گوسپ کرنے کی رات نہیں، مسکرانے کی رات نہیں۔ جتنا تم کو ٹائم ملے اس ٹائم میں اگر مجلس نہیں ہے، کوشش کرو کہ تمہاری زبان پہ یہ جملے رہنا، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ میکسیمم پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 2000 مرتبہ پڑھو، بغیر نام لیے تو آپ جو چاہے کر سکتے۔ اس لیے کہ دوستو ہم کو امپورٹنس معلوم ہونا کہ واٹ از عاشورہ، کل کا دن جسے میں نے کہا کہ تقدیر بدلی ہے اسلام کی۔ اگر ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ اتنی بڑی قربانی حسین نے دی، آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ اسلام مولا حسین میری طرف متوجہ رہا۔ اسلام مولا حسین کے لیے اتنا امپورٹنٹ ریلیجن، اتنا امپورٹنٹ کہ حسین نے اسلام کے خاطر علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا، اسلام کے خاطر بی بی زینب کی چادر دی۔ اب سوچو، اب اندازہ لگاؤ کہ اسلام امام حسین کی نگاہ میں کیا تھا۔ ہم ایزی مت لو، یہ شب عاشور ہے اور کل عاشورہ ہے۔
صرف یہ سوچو کہ کیسے وقت میں پورا کھل لٹ گیا، بڑے چھوٹے سب ختم ہو گئے. اس لیے کہ اس وقت ایک چیز اور یاد رکھو، ملکگیری کے شوق میں کوئی گھر کو نہیں لوٹاتا، کوئی نہیں لوٹاتا، بچوں کو ذبح نہیں کراتا، اولاد کو قتل نہیں کرواتا. صرف وہ جذبہ تھا کہ جو رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں نانا آپ کے دین کو بچا لوں گا، اور ایسا بچایا کہ اب کتنے بھی طوفان آئے، کتنے بھی بڑی بڑی طاقتیں آئے، اسلام کو کچھ نہیں ہوگا. اب اسلام باقی ہے، پرچم اسلام باقی ہے. ورنہ آپ یقین کرو کعبہ ہوتا لیکن کعبے کی روح ختم ہو جاتی. یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ حاجیوں کے لباس میں لوگوں کو بھیجا تھا اس نے کہ جب حسین طواف کریں کعبے کا، حسین کو قتل کرو. تو یہ قتل بھی چھپ جاتا، مولا کی قربانی ظاہر نہیں ہوتی. اس قربانی کو مولا نے یہی کہا، میں ایسی جگہ جا کے سر دوں گا جہاں قاتل بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے. آج جب دیکھو کوئی یزید کا نام لیتا ہے، کوئی یزید کا نام عزت کے، کسی پوری دنیا میں 1 بلین مسلم ہے، مور دین 1 بلین مسلم ہے. یزید کا نام کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ کوئی رکھتا ہے یزید کا نام؟ کیوں نہیں رکھتے؟ اتنا بدنام نام ہو گیا، اتنا بدنام نام کہ آج کوئی یزید کو نہیں پوچھتا. اور ایک بات بولوں، میں بامبے میں پڑھ رہا، یزید کا جس نے بھی یزید کو سپورٹ کیا، جس نے بھی یزید کے ساتھ ہمدردی کی، جس نے بھی یزید کو فیور کیا، آج وہ بھی ذلیل ہو گیا. سمجھے میں کیا بولا؟ جس کو غرور تھا، تکبر تھا، پیسے کا غرور تھا، کسی بڑی طاقت کا سپورٹ تھی، بڑا بگ پاور اس کو سپورٹ کر رہا تھا، سر اٹھا کے بامبے میں چلتا تھا. یہی کا ریس کیا ہوا ہے. بڑا نام تھا اس شہر میں، زبان کھلی ہوئی تھی، ایلیگنٹ تھا، ایلیگنٹ، جو چاہے بولا. کتنے سال میں، فیو ایئرز میں ایسا ذلیل ہوا کہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتا. یہ طاقت ہے حسین. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ اب سمجھو کہ یزید کیا تھا اور حسین کیا. آج نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یو نو ویری ویل کہ میں کیا بول رہا، کس کی طرف بول رہا. آج پوری دنیا میں گھومتا پھر رہا. میں ملیشیا میں کوالالمپور میں مندر سے پڑھ رہا تھا، وہ وہیں پہ تھا. جس گروپ کے پاس تھا ان لوگوں نے اپروچ کیا تھا ملاقات کے لیے، ہمارے گروپ نے اس کو ڈینائی کر دیا. میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ملے. جو یزید کو سپورٹ کرے اس سے ہمارا کیا رشتہ. اور ایک بات بولوں آپ کو، حسین پلیز غور سے سنو، اللہ اپنے گناہگار کو معاف کر دے گا، حسین کے گناہگار کو معاف نہیں کرے گا. حسین کا گناہگار ہمیشہ ذلیل ہوگا. اس نے یزید کو اسی شہر میں رضی اللہ کہا تھا. اس کا یہ بولنا آج یہ کنفرم ہو گیا کہ رضی اللہ کون ہوتے ہیں. میں کیا بول گیا یار؟ کیا حشر ہوا؟ آج پیسہ کمایا، دولت کمائی، شہرت کمائی، وہ سپورٹ کمائی، کچھ نہیں ہے. اپنی جان کی بھیک مانگتے ہوئے مختلف شہروں میں گھوما ہے. بڑا نام ہے، حسین سے بڑا کسی کا نام نہیں. تو ایک چیز میں پورے یوتھ کو بول رہا بمبے کے جو سن رہا مجھے، کہ جو اللہ کی یہ شکر ادا کرو کہ تم حسین کے دروازے سے وابستہ ہے. شکر ادا کرو کہ مولا حسین کے نام کے ساتھ ہمارا نام لگا ہوا ہے. اب تمہاری ریسپانسبلٹی زیادہ ہے، اس لیے زیادہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ میرے مولا حسین کا نام ہے. چھٹے امام کا جملہ ہے کہ شیعتنا کھونوا لنا زینا وکھونوا علینا شینا. اے میرے شیعو،
اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت کا دم بننے والوں، تم ہمارے لیے زینت بن جاؤ۔ تم کو دیکھ کے لوگ یہ بولے کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کیسا، تو اس وقت مولا حسین کے نام کے ساتھ ہمارا نام ہے، تو اب اپنی لائف کو اس ڈسپلن کے ساتھ گزارو۔ کل عاشورہ گزر جائے گا، اس نام پہ نام حسین تمہارا لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ عاشورہ گزر گیا تو ہم اپنی نارمل لائف میں آ گئے۔ عاشورے کے بعد اور مصیبت آ گئی اہل بیت کے اوپر، کمنگ ڈیز تو اور مصیبت کے دن۔ ہر وقت تصور میں بیک آف یور مائنڈ حسین رہنا۔ اگر مولا حسین تمہارے ساتھ ہے then you don't need to worry، وہ پوری سپورٹ تمہارے ساتھ رہے۔ اپنے انٹرسٹ کو دیکھو دوستو، 61 ہجری میں ہوا کیا تھا؟ 61 ہجری میں اسلام کے وہ ایسے اندھیرے کے دن کہ اسلام پورے اندھیرے میں چلا گیا تھا، مکمل اندھیرے میں تھا۔ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج پہ جا رہے تھے۔ ارے جب 11 ہجری میں 1 لاکھ آدمی حج پہ تھا، یہ تو 50 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ لاکھوں کی تعداد میں حج پہ تھے، سب نماز پڑھ رہے تھے۔ ایون یزید کی آرمی میں کربلا میں سب نمازی تھے، لیکن فائدہ کیا وہ نماز کا؟ وہ فائدہ کیا وہ نماز کا؟ روح نماز کو مار کے تم نماز پڑھ، زیرو معرفت ہو گئی تھی۔ آپ امیجن کرو، اسلام اس سٹیج کے اوپر آ گیا کہ مولا حسین کی شہادت میں جنگ جب امام حسین تیز کر رہے تھے تو یہ ظالمین اپنے گھوڑوں پہ سا کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کے بولتا تھا عمر صاحب کہ جلدی کرو، عصر کی نماز کا وقت جا رہا۔ جسٹ امیجن، عصر کی نماز، جہنمی لوگ اور بول رہے نماز پڑھیں گے، فائدہ کیا ہوا نماز کا؟ کہ نواز رسول کو قتل کراؤ اور نماز پڑھو؟ یہ اسلام تھا، یہ اسلام تھا۔ مردہ ضمیر ہو گیا تھا، ان کا کانشیس مردہ ہو گیا۔ اسلام زیرو، جیسا میں نے کہا زیرو، اندھیرے کے اندر آ گیا تھا اسلام۔ آپ امیجن کرو کہ آج ہم کتنے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس وقت بول نہیں سکتے تھے۔ اگر حسین کی قربانی نہیں ہوتی، کربلا نہیں ہوتا، تو تمہاری صورت، ہماری صورت ختم ہو گئی تھی، ہمارا کوئی عزت، کوئی اسٹیٹس نہیں رہتا۔ اس لیے کہ حسین نے کہا، پلیز جملے غور سے سنو، با عزت زندگی با عزت موت ہے۔ کیا بولا یار؟ با عزت زندگی با عزت موت ہے۔ حسین نے با عزت موت کا تصور دیا، زندگی کا نہیں، با عزت موت کا تصور دیا۔ ختم ہو گیا تھا اسلام، یزید زیرو کر دیا تھا اسلام کو۔ جو چاہے بولتے تھے یہ لوگ۔ مولا حسین کو قتل کر رہا، پھر نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ شیم یا شیم تھا اسلام۔ قرآن پڑھ، حافظ قرآن تھے وہاں پہ، لیکن معرفت زیرو ہو گئی تھی، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام ماننے والوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام پیس کا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول نے پیس دیا تھا، امن کا پیغام دیا تھا۔ کوئی ایک، میں ہوں ابھی بامبے میں 10 دن اور انشاءاللہ 21 محرم تک، جو مجھے ایک، میں اتنے بڑے چیلنج کر رہا، اتنے بڑے چینل سے پوری دنیا سن رہی مجھے، کوئی ایک مجھے روایت بتا، کوئی ایک روایت بتا اللہ کے رسول کی کہ جہاں پہ سرکار نے خود حملہ کیا کسی کے اوپر، کچھ نہیں کیا، صرف کیریکٹر کا مظاہرہ کیا، اخلاق کا مظاہرہ، خلق عظیم کا مالک تھا۔ کوئی ایک روایت بتاؤ امام علی نے خود ایگریسولی کسی کے اوپر اٹیک کیا؟ نیور۔ ایون جو اسلامک بیٹلز ہوئے، بدر، احد، خندق، خیبر، چار جو اسلامک بڑی بیٹلز، اس میں امام علی نے کبھی بھی پہلے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ سامنے والے کو جا کے آفر کیا کہ یو ایکسپٹ اسلام، تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ پہلے آفر کیا پیس سے، میدان میں سامنے کھڑے ہوئے عمر ابن عبدالوہاب کو کہا، مرحب کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔
اس نے کہا نہیں قبول کرتے. تو اس نے کہا نہیں مجھے جنگ کرنا ہے. تو علی نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھا گا, پہلے تو اٹھا. یہ کیریکٹر, یہ اسلام ہے. ایگریشن ہے ہی نہیں اسلام میں, صرف پیس کی بات کرتے. تو آپ شیعہ حضرات جو حسینی ہیں, تم بھی دنیا میں بامبے میں رہتے ہو نا, تم پیس کا میسج دینا, صرف پیس کا میسج دینا کہ پیس کیا ہے, پیس حسین کے ساتھ. دنیا کو بتاؤ کہ انسانیت کیا ہے, ہیومینٹی کیا ہے. آج پوری دنیا چیختی ہے کہ ہیومینٹی ہیومینٹی. اس ہیومینٹی کا جو امام ہے نا, اس کا نام حسین ابن علی. صلوات پڑھ لیں محمد والے ایک اور پڑھ لیں پلیز. آج ہیومن رائٹس پوری دنیا میں, آج صرف دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی. ذرا کوئی انسیڈنٹ ہوا, ہیومن رائٹس والے آ جاتے. ان کو بولو کہ ہیومن رائٹس کا جو ایکچوئل جو مسئلہ ہے نا, وہ ہمارے ساتھ ہے. دنیا کو اب معلوم ہوا کہ ٹیررزم کیا ہے. دنیا کو اب معلوم ہوا کہ ایگریشن کیا ہے. ہم آج 1400 ایئر سے اس کے وکٹم ہیں. 1400 سال سے ہم وکٹم. دنیا اب ٹیررزم کی بات کر رہی. 50 سال 100 سال اس سے پرانی تو ہسٹری نہیں ہے. 50s کی 40s کی میکسیمم. آج ٹیررزم کی دنیا بات کر رہی. ہم 1400 سال سے بول رہے کہ پہلا ٹیرر اٹیک جو ہوا وہ رسول کی بیٹی کے گھر پہ ہوا. کہاں ہے ہیومن رائٹس؟ یہ افسوس ہماری کمیونٹی کا. I'm very open and very blunt. میں یوتھ کا بول رہا ہوں کہ تم نکلو, تم ایک لاؤ, ریولیوشن لاؤ. میڈیا میں آؤ, جرنلزم میں آؤ, ماس میڈیا میں کام کرو. جرنلزم میں یوتھ کا بول رہا, لڑکیوں کا بول رہا, لڑکوں کا بول رہا, اتنے بڑے جرنلزم میں آ کے جب تک میڈیا تمہارے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, جب تک تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا میڈیا, یہ بیٹھ کے خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. آج کے دور میں یہ 21 سینچری کی بات کر رہا, خیسر باغ کے ممبر سے بول رہا, صرف باتیں کر رہے, ہم صرف باتیں کر رہے, اپنا انٹرسٹ. I'm really tired. میرا نام ہو جائے. لوگوں سے بھیک مانگ رہے نام کی, حسین سے مانگو. بڑا بول رہا کیا, غور سے سنو. لوگوں سے کیا بھیک مانگ رہے ہیں؟ حسین سے مانگو بھیک. حسین جب کسی کو دیتا ہے نا, تو پھر لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. فاطمہ کا لال سے مانگو, فاطمہ کے لال سے مانگو. آج کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. میں اپنی کمیونٹی سے بات کر رہا, کسی اور سے بات نہیں کر رہا. کیا کر رہے ملینرز بیٹھے ہوئے, what are they doing? جو میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں کر رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں کر رہا, ہر آدمی کر رہے, کچھ لوگ کر رہے. لیکن میں یوتھ کو بولتا کہ اب تم کو بیدار ہونا ہے, اب تمہارے پاس اویئرنس آنا ہے, تم کو میڈیا میں آنا ہے اور حسین کے میسج کو دنیا تک پہنچانا ہے. کل کی نیوز پیپرز میں کچھ ہے, ہم کو فکر بھی سال بھر سے پلان کرنا تھا یار, سال بھر سے پلان کرنا تھا, 6 مہینے سے پلان کرنا تھا. کل کی نیوز پیپر میں کیا نیوز ہے, کل کے الیکٹرانک میڈیا میں کیا ہے, آئی ایم ویریفائڈ. یہ پوچھا جائے گا مرنے کے بعد کہ واٹ یو ہیو ڈن فار حسین, پوچھا جائے گا آپ سے. پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں, ابھی چانس ایک ہے تم کو 40 کا, ابھی ایک چانس ہے 40 کا. Now you have 40 days time. کچھ کرو کہ 40 کے دن ایٹ لیسٹ اسپیس خرید کے, what is 40, who is حسین, کہ لوگ پوچھے کہ یہ حسین ہے کون. حسین کے نام پہ کرو. میں ممبر سے بول رہا, خیسر باغ کی مجلس میں بول رہا, شب عاشور بول رہا. I can send you the newspapers cuttings.
last year या year before last year Times of India हैदराबाद में 40 का इतना बड़ा आर्टिकल आया, because I sat there on 7th Rabiul Awwal Masjid। 1 साल के अंदर उन्होंने काम किया। मैं बॉम्बे की यूथ को बोलता हूं, प्लीज तुम अगर चाहते कि तुम ग्रो करो बॉम्बे में, इसलिए कि हुसैन किसी का रखता नहीं, याद रखो। ये दम बन के अपने पर्सनल इंटरेस्ट के खातिर जिंदगी मत गुजारो। हुसैन ने इसी के लिए जंग की थी कि सारी दीवारों को तोड़ा। जो मैं देखता अपना इंटरेस्ट, आई एम रियली टायर्ड। इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है यार। हमारा इंडिया रहमताबाद है या आराम बाग है, दैट्स ऑल। हमारा एंड क्या है? रहमताबाद जाना है या आराम बाग जाना है। एक दफा चले गए, औलाद भी पलट के नहीं पूछेगी। अगर तुमने हुसैन के लिए काम करके गए, हर आशुरा में तुमको याद किया जाएगा, हर अरबईन में तुमको याद किया जाएगा। काम करो हुसैन के लिए। शब आशुर का मैसेज यही है। आप एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और पढ़ ले प्लीज। और जिन्होंने भी मौला हुसैन के लिए एक स्टेप भी आगे बढ़े, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा है। मेरे पास 1000 एग्जाम्पल्स, आई कैन टेल यू द नेम्स ऑफ द पीपल जिन लोगों ने काम किया हुसैन के। आज उनका क्या मकाम है? अब आपके पास शमशीर हल्दी का जो बंदा मरहूम मारा, गरीब आदमी है, कोई मिलियनर नहीं था वो, दुनियावी लिहाज से कोई मिलियनर नहीं था, लेकिन अब वो मिलियनर इसलिए बन गया कि हुसैन के पास उसने काम करके वहां गया, तो मौला हुसैन ने वहां अता किया होगा उसको। समझ में आई बात? लोग याद करते हैं, बड़े पैसे वालों को याद नहीं करते यार, बड़े बड़े सेठों को याद नहीं करते। उस गरीब का तस्वीर भी छपती, उस गरीब का एक रिमाइंडर लोगों को, वो नहीं करता। कौन कर रहा है? मौला कराते काम। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? सज्जाद नामदार, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। क्यों? उस गरीब ने हुसैन के लिए, मातम के लिए काम किया। उसने अपनी ताकत के तहत किया, बस फाइन। हर आदमी की जिम्मेदारी अलग है, हर आदमी की जिम्मेदारी अलग है। उसकी जिम्मेदारी इतनी थी, लेकिन आज नाम तो है, बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं उसका नाम लिया जाता। मुझे याद हो गया, क्या मेरे से रिश्तेदारी थी, लेकिन एक रिश्तेदारी थी कि वो हुसैनी था, मैं भी हुसैनी। प्रोजेक्ट एक था, मरकज एक था, सेंटर पॉइंट एक था, मौला हुसैन हमारे बीच में थे। तो मैं एक ही ख्वाहिश कर रहा हूं, आज शब आशूर की मजलिस, मेरा यूथ मुझे सुन रहा, दुनिया के जिस हिस्से में सुन रहा, अभी मैंने यही जुमला मैस मीडिया का ऑस्ट्रेलिया में बोला, मेलबर्न में, वहां पे भी सुना जा रहा, लंदन में लिखा गया। दिल जलता है, आई फील सैड, रोता हूं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अवेयरनेस नहीं, सेंट्रल लीडरशिप नहीं, हर आदमी अपने मफाद के लिए जिंदा। मफाद को तोड़ने के लिए यह करबला की जंग हुई थी। यजीद को हुसैन ने इस तरह जलील और रुस्वा कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए, कि जो अपने मफाद के लिए जिंदा था, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। इस्लाम का 1% भी इंटरेस्ट नहीं था उसको। अगर 1% भी इंटरेस्ट रहता तो जुमे की नमाज वेडनेसडे नहीं पढ़ाता। दर्द होता, इतना दर्द होता, तो औरत को नहीं बोलता कनीज को जाके लीड करो। शराब पीता, ग्लास ऑफ वाइन लेके दरबार में नहीं आता। अगर 1% भी इंटरेस्ट रहता, इंटरेस्ट हुसैन को था, दर्द हुसैन को था, तकलीफ हुसैन को थी, इसलिए कि हुसैन के घर का मजहब है इस्लाम। इस्लाम परवरिश पाया, इस्लाम रेज हुआ, इस्लाम स्टार्ट हुआ हुसैन के घर से। तो जिसका इस्लाम था उसको डर था, इसीलिए हुसैन ने आगे बढ़ के इस्लाम की जान के लिए अपने बच्चों को दे दिया। यजीद को 1% भी दर्द नहीं था। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तो आपका मेहमान हूं, मैं 10 दिन में चला जाऊं,
انشاءاللہ. میں تو آپ کا گیسٹ ہوں, یہ رائٹ مجھے ہے بولنے کی. میں مہمان کی تحت بول رہا ہوں, اور میں صرف آپ کو نہیں بول رہا, صرف بامبے والوں کو نہیں بول رہا. جیونا یہ مجلس کہاں جانی, پوری دنیا سن, جو سن رہا, جس کنٹری میں میری مجلس سن رہی, سب عاشور کی, میں سب کو بول رہا ہوں. نکلو بابا نکلو, تھوڑی اویئرنس کو پیدا کرو, تھوڑی بیداری کو پیدا کرو. کربلا کو سمجھو, کربلا کو سمجھو. کربلا پریکٹس نہیں ہے, پریکٹس نہیں ہے. کربلا سمجھنے کی چیز ہے کہ ایک دوپہر میں اتنا بڑا سانیہ ہو گیا, ایک دوپہر میں اتنا بڑا سیکریفائس ہو گیا, اور ہم کچھ نہیں کر رہے آج. اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں. جن لوگوں نے کل کی صبح ہرایا, کتنی دیر رہا مولا حسین کے ساتھ؟ فیو آورس, ورنہ 9 days تک کام تھا, یزید کے ساتھ تھا. فیو آورس مولا حسین کے ساتھ تھا. آپ خالی اس سے سمجھو کہ فیو آورس رہنے کے ساتھ حسین نے اس کو وہ اسٹیج پہ پہنچا دیا, حسین نے اس کو وہ مقام دے دیا کہ جو مقام حبیب کو نہیں ملا, مسلم کو نہیں ملا, زہید کو نہیں ملا, سعید کو نہیں ملا, وہاب قلبی کو نہیں ملا, حسین نے خود کو مقام دے دیا فیو آورس میں. اب تو سمجھو طاقت ہے حسین کے. کسی کے سر پہ وہ رومال ہے جو حر کے سر پہ. میں کیا بول رہا ہوں, بیداری چاہتا ہوں, میں ایک ریولوشن چاہتا ہوں. مجلس ہمیشہ ریولوشنری ہونا, مجلس ہمیشہ بیداری کرنا. وہ تاج پہنا دیا, وہ کراؤن پہنایا حسین نے فیو آورس میں. اب کرم حسین کا اندازہ لگاؤ یار, بلیسنگ آف امام حسین کا اندازہ لگاؤ کہ کیا کرم ہے میرے مولا کا. اگر خلوص کے ساتھ آؤ گے تو تم آسمانوں میں چلے جاؤ گے. معراج ہوگی, معراج, عرش الہی پہ تمہارا نام ہوگا. اور اگر تم کچھ نہیں کرو گے, اپنے لیے رہو گے, تو یا آرام باغ میں رہو گے یا رحمت آباد میں رہو گے. بس I'm very open, اس لیے کہ ہماری ڈیسٹینی وہی ہے. ہم تو جائیں 20 سال, 25 سال, 30 سال, 40 سال کے بعد تو جانا تو ہے. 100 سال کے بعد جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ دو جگہ جاؤ گے. اور اگر تم نے کام کر لیا, if you work for امام, تم انیشیٹو لینا. بس میرا ایک ہی ہے, انیشیٹو لو, کوئی آگے بڑھ جائے, ایک بڑھو. تم گھبراؤ مت کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے, لکھے گا کون, کام کیسے ہوگا. تمہارا کام ہے ایک سٹیپ آگے بڑھو, امام منزل تک پہنچائے گا. سمجھ لے میری بات. آقا خمینی نے جب ریولوشن کو سٹارٹ کیا تھا 60s میں, اتنی بڑی جاوید حکومت رضا شاہ پہلوی کی, دنیا کا جو بگ پاور تھا اس کا فرینڈ تھا, کلوزسٹ فرینڈ تھا. پورے مڈل ایسٹ میں ہسٹری اٹھا کے دیکھو 60s اور 70s کی, پورے مڈل ایسٹ کا وہ لیڈر بنا ہوا تھا رضا شاہ پہلوی. بگ پاور تھا اس وقت مڈل ایسٹ کا. اس کے خلاف آواز بلند کی تھی. لوگوں نے کہا تھا کہ what are you doing. اس کی طاقت تھی, اس کے پاس پاور تھا, اس نے نکال کے ان کو پھینک دیا. گو فرام ہیئر, نکال دیا, شہر بدل کر. اتنے بڑے عالم کو ٹرکی کے بارڈر پہ رات بھر رہے, وہاں سے عراق صدام نے ان کو لے لیا. اس وقت صدام سے ان کے ٹرمز تھے. صدام کے عراق میں رہے. اس کے بعد جب عراق میں رہ کر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا, ایک اکیلا آدمی, جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک بوڑھا آدمی, اولڈ مین. آج کی اتنا کمیونیکیشن سسٹم بھی نہیں ہے, اتنا فاسٹ کمیونیکیشن سسٹم جیسے آج اس زمانے میں نہیں تھا. 70s میں, I'm talking about 70s, late 70s. اس وقت لوگ کچھ نہیں ہے, صرف آڈیو کیسٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے ریولوشن کو برپا کیا. کمیونیکیشن سسٹم آج کے زمانے میں زیرو تھا, لیکن اس بندے کا ڈیڈیکیشن, اس بندے کا یقین, وہ چیز کو پیدا کرو یار, وہ چیز کو پیدا کرو. کربلا اس کا نام ہے. ایسا یقین تھا
کہ عراق میں بیٹھ اتنے بڑے ملک ایران میں وہ انقلاب برپا کیا. ملین سے 90 ملین ایران کا پاپولیشن ہے. ایک اکیلا آدمی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا, اولڈ پرسن, نو کمیونیکیشن سسٹم, آڈیو کیسٹس کے ذریعے اپنے ریولیوشن کو سٹارٹ کیا. پوری دنیا سے ٹکرا گیا, پوری دنیا سے ٹکرایا, پورے بگ پاور سے ٹکرا گیا. کام کیا ٹکرا کے. ان کو عراق نے کیا کیا, صدام پہ پریشر پڑا کہ ان کو نکالو وہاں سے, ان کو نکال دیا. فرانس نے ایکسپٹ کیا. 6 مہینے پیرس میں رہے, 6 months تک پیرس میں یوتھ کا بول رہا. جو تم کو نہیں معلوم ہے ہسٹری تو سنو. کربلا جو میں شب عاشور کے مجلس میں جو تڑپ کے بول رہا نا, میں دیکھ رہا اس لیے بول رہا. پیرس میں 6 months رہے. پوری دنیا کا ورلڈ میڈیا کے کیمراز ان کے اوپر تھے, ورلڈ میڈیا کے کیمراز تھے کہ کوئی ایک چیز ان کی مل جائے ان کو بدنام کرو. دشمن ملک میں رہے, ورلڈ میڈیا کے پورے کیمراز لگے ہوئے کہ کوئی ایکشن بھائی ان کا ایسا غلطی ہو جائے کہ ہم ان کو پورے دنیا میں اچھال دیں. لیکن علی کا بندہ, علی کا چاہنے والا حسینی 6 مہینے رہ کر اس ظالم حاکم کو, اس کنگ کو, رضا شاہ پہلوی کو ملک کو چھوڑنا پڑا اور رہبر واپس آیا. یہ ہے کربلا, یہ ہے کربلا. وہی چیز بی بی زینب نے کی کہ جس ملک میں یزید نے بی بی کو اسیر کر کے بلایا. 11 محرم سے آپ 40 تک کیا پڑھتے, جس بی بی کو یزید نے اپنے دربار میں بلایا, بلا کر اسیر کیا, اریسٹ کر کے بلایا, اسی شام میں بی بی زینب کے سرمن میں یزید کی حکومت کے جو تخت تھا اس کو ہلا دیا. ایسا ہلایا کہ جب رہائی ہوئی تو کہا میں اس وقت تک سیریا نہیں چھوڑوں گی جب تک میں حسین کی مجلس نہ برپا کر دوں. کیا سن رہے یار, کیا سن رہے ہیں؟ یہ کب تک دم رہو گے, کب تک دم رہو گے؟ شب عاشور کے میسج کو سمجھو, شب عاشور کے مقصد کو سمجھو, کربلا کی جو تھیم ہے اس کو سمجھو. کربلا پرسنل انٹرسٹ کا نام نہیں ہے. کربلا انٹائر کمیونٹی کو بیدار کرنے کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. مجھے معلوم ہے یہاں خاموشی ہے. Doesn't matter. I'm used to now. میں بہت used to ہو گیا. 20-21 سال سے آ رہا. ہر کراؤڈ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, سلامت رکھے مولا, آپ خوش رکھے. اللہ مکھی فیملی کو اور جو لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا, میں نام کسی کا نہ لے رہا, جن لوگوں نے ٹائم دیا, دام میں, درم میں, سخن میں, سمجھ گئے, اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے. بی بی ان کے پرسے کو قبول کرے. بس میں اپنے بچوں کو بول رہا, اپنے یوتھ کو بول رہا, میری لڑکیوں کو بول رہا, گرلز کو بول رہا کہ پلیز تم لوگ آگے بڑھنا, تم آگے کرو, تم کام کرو. یہ زمانہ کام کرنے کا. پیسفل طریقے سے تم اپنے میسج کو ریلے کرو. صرف امن کی بات کرو, کوئی جھگڑے کی بات نہیں کرو, صرف پیس کی بات کرو. حسین پیس کا نام ہے, پیس کے ساتھ مولا حسین کا نام. اور پیسفل آپ پوری دنیا میں جا کے بات کر سکتے, بڑی بڑی طاقتوں سے جا کے بات کر سکتے, امن کی بات, جھگڑے کی کبھی بات نہیں کرتے, صرف پیس کی بات. محبت, محبت, اسلام محبت کا نام ہے, حسین محبت کا نام. جتنی تم محبت دو گے دشمن بھی تمہارے قریب آ جائے گا. زبان میں محبت پیدا کرو, ایروگنٹ مت بنو. جب تمہاری زبان کھلے تو پتا چلے کہ یہ محبت بھری زبان ہے. زبان کھلے تو یہ نہیں پتا چلے کہ غرور تکبر میں یزید کی زبان ہے جو کھلی ہوئی ہے. بس ڈرو صرف اللہ سے, ڈرو صرف اپنے حسین سے, اور کسی سے نہیں ڈرنا. اللہ سے ڈر. جو اللہ سے ڈرتا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا.
جو بندوں سے ڈرتا اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ذلیل ہوتا رہتا ہر دن. میرا میسج ہے کربلا کا, یہ کربلا کا میسج. حسین اللہ سے ڈرتے تھے, انہوں نے کام کیا. یزید لوگوں سے ڈرتا تھا, دیکھو آج کیا نتیجہ ہو گیا. بس میں چاہتا تھا صرف 20-25 منٹ پڑھوں, لیکن خیصر باغ کے ممبر نے پڑھا دیا مجھے. میں نہیں سمجھ رہا تھا. آج ہی میرے پاس واٹس ایپ پہ میسیجز آئے کہ مولانا, اور کل میرے بھائی سجاد بھائی نے بھی ایک کلپ بھیجا. آج میسیجز یہ آئے کہ ہر سال آپ لبیک یا حسین کہتے تھے. خیصر باغ اب پورا بامبے گونجتا تھا, پورا بامبے گونجتا تھا, ہر جگہ یہ وائرل ہوتا تھا. تب میں یہاں 3 مرتبہ بول رہا, لیکن سافٹلی بولنا نہیں, میں بچوں کو بول رہا. ماسک کو نکالو اور بڑی جوش کے ساتھ بڑی آواز سے کہ تمہاری آواز کربلا تک جائے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اور زور سے, اور زور سے, اور زور سے. مجلس کے بعد کھانا ہے. You understand what I say? 3 مرتبہ بولنا ہے ہم کو. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا تمہاری لبیک کو قبول کرے انشاءاللہ. ایک سال بعد پڑھ لیں بابا سے. اب انشاءاللہ آپ سے 12 محرم کو ملاقات ہوگی گلستان ہند کی مجالس میں, جو ہر سال ہوتی ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ سال یہ مجالس اسی طرح آن لائن ہوں گی, اور سفینۃ النجات زینبیہ چینل اور علی چینل پہ لائیو آئیں گے انشاءاللہ. وہی شب میں 9 بجے, ٹھیک 9 سے 10, 1 گھنٹے کی مجلس ہے. جتنے مرثیے ہوں گے وہ پہلے ہوں گے انشاءاللہ. 9 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں گا, اس لیے کہ وہ زمانے میں بھی میرے بیک ٹو بیک مجلس ہیں انشاءاللہ. اب باقی باتیں گلستان میں سن. مولا بامبے والوں کو سلامت رکھے. بامبے سے محبت ہے مجھے. آئی لو بامبے. یو نو وائی؟ بامبے از مائی سیکنڈ ہوم. بامبے نے بہت دیا مجھے, ایک محبت ہے بامبے کی. بامبے کے ہر فرد سے محبت ہے. جب جاتا ہوں 21 محرم کے بعد تو بامبے کا ایک سرور لے کے جاتا ہوں. 90 مجلسیں 20 دن میں پڑھ کے جاتا ہوں الحمدللہ. مولا بامبے والوں کو, پوری دنیا کے عزاداروں کو سلامت رکھے. شب عاشور خوش رہو, صحت کے ساتھ رہو. اللہ تمہارے سارے پرابلمز کو دور کرے انشاءاللہ. لیکن حسین کے لیے کام کرو. آخری جملے میں حسین کے لیے کام کرو. یہ مشن بناؤ, دعا کرو آج شب عاشور کے مولا give me chance to serve you. کر کے دیکھو, اس کے بعد دیکھو. اس لیے کہ دوستو عاشورہ صرف سوچنا کافی ہے رونے کے لیے. صرف سوچنا کافی ہے کہ یہ رات جب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی تو بیویوں کے ان ماؤں کے دل سے پوچھنا, ان ماؤں کا کیا حال ہو رہا ہو. جناب لیلا جس کا 18 سال کا علی اکبر جیسا بیٹا تھا, کیا حال ہوا ماں کا کہ زانو پہ بچے کے سر کو لٹا کے شہزادے کی زلفوں کو سوارتی اور کہتی ہے میرے لال کلیے چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. مولا تم کو آباد رکھے, اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. ایک ایک ماں ایک ایک بچے کو دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کل کا دن کیسا مصیبت کا دن آ جائے گا. عاشورے کی صبح کا اعلان ہوا, اذان علی اکبر کے ساتھ. شہزادے نے اذان دی, اور جب اللہ اکبر علی اکبر کی زبان سے نکلا دوستو, اس وقت ہاتھوں کو اٹھا کے ماں نے دعا دی کہ پروردگار یہ میرا لال ہے. لیکن کیا معلوم تھا کہ علی اکبر کا کیا حال ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے حسین کا گھر خالی ہونے لگا, انصار شہید ہو گئے. مسلم ابن اوسجا, دیکھو کہ کیا غربت تھی مولا حسین کی. رسول کا صحابی مسلم جب گھوڑے سے زمین پر آیا
تو حسین حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم کے پاس پہنچے. مسلم کا سر 90 ایئرس کے رسول اللہ کے صحابی ہے. مسلم کا سر اپنے زانو پہ رکھا. جب زانو پہ رکھا تو حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر مسلم ابن اوسجہ سے کہا کہ مسلم کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، لیکن اگر کچھ وصیت ہے تو بیان کرو. عزیزوں، عاشورے کے دن کربلا میں یہ حال تھا. ہر شہید کی ایک ہی وصیت تھی کہ اس غریب کا خیال رکھنا. سب حسین کے لیے وصیت کر رہے تھے. جب حبیب نے کہا کہ مسلم تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، تو مسلم نے گھٹنیوں پہ زور دیا، حسین کی ابا کو دانت میں پکڑا، پکڑ کے انگلی سے اشارہ کر کے کہا حبیب حسین کا ساتھ دینا، غریب کا ساتھ دینا. ابھی حسین مسلم کے لاشے پہ بیٹھا. آہستہ نہیں رونا، آہستہ، آج تو مت رو، آہستہ کم از کم. آج وہ رات ہے کہ بی بی فاطمہ کا گھر اجڑا ہے. دوستو وہ بات ہے، شرمانا نہیں، شرمانا نہیں. آپ پتہ نہیں یہاں پہ کہاں بی بی زہرا بیٹھ کے آپ کا پرسہ آپ سے لے. دوستو وہیں پہ حسین مسلم کے لاشے پہ بیٹھے ہوئے، ایک لڑکا تلوار کو لگا کے باہر آیا، تلوار زمین پہ خط بنا رہی، آ کے کہنے لگا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ تو لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں مسلم کا بیٹا ہوں. امام نے کہا جا تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے. لیکن یہ کربلا کی مائیں تھی، دروازے سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا بیوہ کے تحفے کو قبول کر لو. یہ ہے کربلا. ہر ماں چاہ رہی کہ فاطمہ کا لال بن جائے، ہمارے بچے ذبح ہو جائے. اسی لیے مولا حسین نے فخر کیا کہ جیسے انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے. ایک ایک شہید ہوتا گیا. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا یہ بات کہ کربلا کا دولہا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. لاشا آیا نہیں بلکہ گٹھری میں قاسم کو لایا گیا. اور جب آنے کے بعد گٹھری کھلی تو زینب اور ام کلثوم سر پیٹ کے رونے لگے کہ ہائے میرے بھائی کی نشانی کا کیا حال ہو گیا. اور محمد کی لاشیں خیمے میں آئی. عباس میدان میں گئے لیکن لاشا نہیں آیا. دوستو مولا عباس کی شہادت کے بعد سیدانیہ ٹوٹ گئی تھی. یہ پہلا موقع تھا کہ جب سکینہ نے آ کے حسین سے پوچھا تھا کہ بابا میرا چچا کیا ہوا، تو حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا تھا کہ بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اب تیرا چچا واپس کبھی نہیں آئے گا. جب شہزادیوں کو معلوم ہوا تو بیبیاں خناتوں کے دروازے تک آ گئی. قیام حسینی سے واہ علیہ اور واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. عباس کی شہادت کے بعد یہ حال ہوا. پھر حسین کا جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ کے کربلا میں شہید ہو گیا. میرا مولا اکیلا ہوتا گیا. پھر وہ منزل آئی کہ 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے. ان ظالموں نے اس بچے کو بھی نہیں چھوڑا. حرملہ جیسے ظالم نے تیر مارا. حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے. اور جب لاشے کو لے کے میرا مولا حسین خیمے کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے حسین کو سلام کیا. کربلا میں عاشورے کے دن میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. اس نے سلام کر کے کہا کہ کیا آپ حسین ہیں؟ حسین نے کہا میں حسین ہوں لیکن تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لے کر آیا. عزیزو حسین نے خط لیا بیٹی کا. بیٹی نے لکھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، بھائیوں کو سلام. لاس پہ لکھا بابا میری طرف سے میرے بھیا علی اصغر کو پیار کرو. حسین کے ہاتھ میں لاشا ہے. حسین نے تڑپ کے کہا علی اصغر صغرا تمہیں پوچھ رہی بیٹا، بابا کیا جواب دے؟ میرا مولا غریب ہوتا گیا. مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے. اسی طرح فرصت لاشے کو لے کے خیمے میں آئے. رباب کو صورت بتائی، ماں کی چیخ نکل گئی. ایک جملہ کہا کہ میرے لال کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح ہوتے؟ اس کے بعد حسین پشت خیمہ گئے، جا کر ایک چھوٹی سی گریف کو کھول کے علی اصغر کو لٹایا. لٹانے کے بعد جو ریت مٹھی ڈالنا تھا حسین نے ایسی مٹھی اٹھائی، اتنی گرم تھی کہ زمین پہ چھوڑ دیا. سوچنے لگے یہ پھول سے جسم پہ یہ مٹی کیسے ڈالوں گا. پھر اٹھایا، پھر نیچے پھینکا، پھر اب اٹھا کے جب علی اصغر کے جسم پہ ڈالا، فاطمہ کا لال سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہائے میں نے کیسا کیا، میرے بچے کے جسم پہ یہ گرم ریت آئی.
اور اس کے بعد میرا مولا حسین پشت خیمہ سے آیا، آنے کے بعد کہا اے زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ عزیزوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ وہ زینب جو بغیر بھائی کے ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، جب زینب نے سنا کہ حسین نے کہا میرا آخری سلام، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، کہا بے بھیا یہ جملہ مت بولو۔ ایک ایک کو سلام کیا، بیٹے کے قریب گئے، وہاں سے سلام ہم کو بھیجا، پھر شہزادی کے خیمے میں گئے، جا کر بہن کے سامنے بیٹھ گئے۔ بیوی نے کہا بھیا قریب آؤ، حسین قریب گئے، بیوی نے کہا ماں جائے اور قریب آؤ۔ جب زینب بالکل کے قریب ہو گئے حسین، زینب نے کہا ماں جائے گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ، یہ گلو حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے یہاں پہ بوسہ دے کر کہا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے بچے کے گلے کو پیار کرنا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ، یہ بابا علی کی وصیت تھی کہ میری بیٹی کے بازوؤں پہ نظر باندھی جائے گی۔ بھائیوں بہن کی ملاقات، وصیتیں کی، اور اس کے بعد جب خیمے سے باہر نکل رہے تھے تو ساری بیویوں نے حسین کو گھیر لیا، ساری بیویوں نے گھیر لیا۔ اب کسی کو یقین نہیں آ رہا، بچے حسین کو گھیر رہے، ہر بیوی پکاری کہ مولا آپ جا رہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ زینب ایک سائڈ پہ، ام کلثوم دوسری سائڈ پہ، دونوں بہنیں تڑپ تڑپ کے رو رہی۔ مولا حسین نے اس بہن کا ماتھا چوما، اس بہن کا ماتھا چوما، اور بار بار یہ کہتے رہے بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ تو میں قیصر پاک کے منبر سے 9 محرم کو بول رہا کہ کل شام غریبہ کی مجلس کے بعد جب گھروں کو جانا تو حسین کی اس وصیت پہ عمل کرنا۔ ہر آدمی سے، ہر لڑکا لڑکی سے بول رہا 3 رکعت پڑھو لیکن کل کی رات نماز شب ضرور پڑھنا، 2 رکعت شفا، 1 رکعت بھی دن پڑھنا۔ یہ تمہارے حسین کی آخری وصیت ہے۔ کتنے بھی تھکے ہوئے بغیر شب نماز پڑھے کل کوئی نہیں سوئے۔ جو میری مجلس سن رہا پوری دنیا میں سب سے ریکویسٹ کر رہا کہ کل مولا حسین کی وصیت پہ عمل کرو۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ حسین خیمے سے باہر آئے، اتنا غریب اکیلا ہو گیا تھا اسے کہ کبھی سیدھی جانب دیکھتے، کبھی الٹی جانب دیکھتے، بار بار کہتے اینا اینا حبیب، اینا اینا مسلم، ارے کہاں چلے گئے سب۔ کوئی سلجھانے لانے والا نہیں تھا، اب تک ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اب حسین کی غربت معراج پہ گئی، حسین نے دیکھا کہ زینب سلجھانا لے کر آئی، بہن نے بھائی سے کہا ماں جائے یا زینب سوار کرے گی، بی بی نے سوار کیا۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی۔ حسین میدان میں آئے، جنگ کی روداد یہ ہے کہ کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو آواز دی۔ جنگ لڑتے لڑتے حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی میری جنگ کی داد دے، تو رکابوں پہ زور دیا، نہر کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا عباس اٹھو، بس 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 میں نے مجلس ختم کر دی، اٹھو بھیا، پیاسے کی جنگ دیکھو، سپاہی سپاہی کی داد دیتا۔ پھر حسین نہر پہ آئے، عباس کی لاش پہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہا عباس تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی نا، یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کرے گا۔ اب جو حملہ کیا، کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم اور محمد کو مارا۔ آواز آئی حسین ہماری طرف پلٹ آؤ۔ حسین نے تلوار کو نیام کر لیا۔ بس دوستو اب کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس پتھر بھرے ہوئے تھے۔ حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، حسین کی زبان میں ایک جملہ تھا کہ اماں میری مدد کرو۔ فاطمہ کی آواز کربلا کے میدان میں گونجی کہ میرے لال ماں کربلا میں ہے، ایسا بھالا آیا سینے پر، ہرملا کا تیر چلا، حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے، عزیزوں سجدے کے لیے جھکے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، زینب تو باہر آ گئی، کہنے لگی یم